کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، یہ 42 ہم نے پڑھی تھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرما کر اقارب اور یتامہ اور مساکین اور ہمسایوں وغیرہ کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا ارشاد کر کے اسی کے دل میں تکبر اور خود پسندی اور بخل اور ریا سے ڈرایا تھا، جو ایسے عیب ہے کہ دوسروں کے حق ادا کرنے اور کسی کے ساتھ سلوک کرنے سے روکتے بھی ہیں، اور روپیہ پیسہ دینے والوں اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں کی طبیعت میں خامخواہ آنے بھی لگتے ہیں۔ یہی چیزیں زیادہ بتائی جاتی ہیں، خود پسندی یعنی تکبر، اپنی رائے پر چلنا، اور بخل اور ریا۔ بخل کا سمجھ میں نہیں آیا، ریا تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ابھی فجر میں بھی اسی پر بیان ہوتا ہے۔ تو اب بخل سے جو ہے نا بعضوں کے بہت حقوق مارے جاتے ہیں، بہنوں کے، بھائیوں کے۔ مطلب یہ نہیں کہ وراثت نہیں دی، وراثت بھی دے دی، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں، لیکن بخل کی وجہ سے غریب ہو جاؤں گا، مسکین ہو جاؤں گا۔ اسی طرح پڑوسیوں کو 100% پتہ ہے کہ یہ ہم سے مانگنے والے نہیں ہیں، مطلب یہ کہنے کا بعض لوگ لے کے الٹے سیدھے خرچے کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، کہ بھئی ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ سفید پوش ہیں، جب یہ کہیں گے تو ہم دیں گے۔ یہ غلط ہے۔ بعض نے حضرت والا یہ نصیحتیں فرماتے تھے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بعض کہتے تھے کہ ان کو جب ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سفید پوش ہیں، ضرورت نہیں ہے ان کو، تو پھر اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں، پھر ہم دے دیں تو زیادہ پیسہ آ جائے گا ان کے پاس، زیادہ آ جائے گا تو زکوٰۃ دے دیں گے، آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کیا دے دیں گے جو زکوٰۃ دیں گے وہ سال کے بعد؟ فرمایا اگر ان کے پاس تھوڑا روپیہ زیادہ آئے گا آپ کے بہن یا بھائی کے پاس، تو وہ کھانے پینے میں اور تھوڑا خرچ کریں گے تو بچے خوش ہوں گے نا، بچے خوش ہوں گے نا۔ اچھا اللہ نے بہن کو دیا ہے، بھائی کو بھی دیا ہے، اگر اور آپ نے دے دیا تو کیا طوفان مچ جائے گا؟ بھائی ہدیہ تو ایسی نعمت ہے نا جس پر آدمی زیادہ بیان بھی نہیں کرتا، کیونکہ گھوم پھر کے اشارہ ہماری طرف، اس لیے ہم زیادہ بیان بھی نہیں کرتے اس پر۔ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہو تو بتا دیجئے ذرا۔ نہیں کچھ کتنے بھی آپ لوگ نیک ہیں، لیکن میرے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ شیطان و نفس بھی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رگوں میں جو خون ہے نا اس کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے، اور ذرا سی شیخ نے کوئی بات کی شیطان پیچھے پڑ جائے گا کہ جی میرے کو ٹارگٹ بنایا ہے، جی میرے لیے یہ بیان ہو رہا ہے۔ ہم تو خوش ہوتے تھے کہ ہمارے لیے بیان ہے یہ، الحمدللہ آج بھی یہی نیت ہے کہ میرے لیے بیان ہے۔ اچھا ہے نا، اللہ کا شکر ہے میرے لیے بیان ہوا نا، تو میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ سے کوئی پکڑے گا تو نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرما کر اقارب اور یتامہ اور مساکین اور ہمسائے وغیرہ کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا ارشاد کر کے اسی کے ذیل میں تکبر اور خود پسندی اور بخل اور ریا سے ڈرایا تھا، جو ایسے عیب ہیں کہ دوسرے کے حق ادا کرنے اور کسی کے ساتھ سلوک کرنے سے روکتے بھی ہیں، اور روپیہ پیسہ دینے والوں اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں کی طبیعت میں خامخواہ آنے بھی لگتے ہیں۔ اب ان تمام حکموں کے آخر میں پھر مسلمانوں کو صریح خطاب فرما کر خاص نماز کی بابت، جو سب بڑا غور سے سننا بھائی، پہلے دفعہ بیان ہو رہا ہے، اتنے 1996 سے لے کر اب تک پہلی دفعہ ہو رہا ہے، خاص نماز کی بابت جو سب عبادتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، اور شریعت میں جس قدر اس کا اہتمام کیا ہے اس کے ارکان اور شرائط اور آداب وغیرہ کو مفصل بتایا گیا ہے، کسی عبادت کا اس قدر اہتمام نہیں کیا گیا۔ دو باتوں کی تاکید فرمائی جو امور متعلقہ صلاۃ میں سب سے اہم اور نصب و شاک ہیں، اور ارکان نماز کی صحت اور خوبی کے لیے جسم اور جان ہے۔ اول یہ کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، تا وقتیہ جو منہ سے نکلے اس کو سمجھ بھی لو، اور جنابت میں بھی نماز سے دور رہو، یہاں تک کہ غسل کر کے تمام بدن کو خوب پاک کر لو، کیونکہ نماز میں دو حکم متمم بالشان ہیں، ایک حضوری اور ایک خشوع، دوسرے طہارت اور نفاست، اور جملہ امور متعلقہ نماز میں یہی دو امر نصب و شاک بھی ہیں، اور نشہ خشوع اور حضور کے مخالف ہے، تو جنابت طہارت نفاست کے منافی ہے، بلکہ نشہ چونکہ مثل نیند اور غشی ناقص وضو ہے، اس لیے طہارت کے بھی مخالف ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کو پورے اہتمام سے پڑھو اور جملہ امور ظاہری اور باطنی کا لحاظ رکھو، وہ نصب پر شاک ہو، والذین جاہدوا فینا کے مجاہد ہیں۔ اب خشوع میں کیا ہے بھائی، ہم کبھی ایسے کر رہے ہیں، کبھی ایسے کر رہے ہیں، کبھی ناک صاف کر رہے ہیں، ابھی نماز پہ کھڑے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہی نماز شروع ہوئی خارش شروع ہو گئی، کان پکڑنے شروع کر دیے۔ اور خشوع کیا ہے؟ خشوع خضوع کیا؟ ساکنون خائفون، اللہ کا خوف ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میری آخری نماز ہے، اور ساکنون بالکل حرکت کوئی نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو،
یہ نہیں ہو کہ اب مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں یا داڑھی کا نماز میں دونوں ہاتھ سے خلال کر رہے ہیں. ایک خاص بات بتاؤں آپ کو کہ رکوع میں سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے شلوار کو اوپر کرنا یا پینٹ کو اوپر کرنا پتہ کر لینا خطرہ ہے. بتاتا نہیں ہوں. یا فرض کریں کپڑا نکالنے کے لیے ایک ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن دونوں ہاتھ استعمال کر لیے. اسی طرح بعض لوگ نماز میں دونوں ہاتھ ایسے بالوں کو کرتے رہتے ہیں. پوچھنا چاہیے خطرہ تو نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی نازک بات بھی ہے جو ہم مسائل نہیں بتاتے. اتنا پتہ ہے کہ کپڑے کو دونوں ہاتھ سے اوپر کرنا, قمیض سے ہی کرنا. پھر آگے کی قمیض کس لیے آدمی صحیح کرتا ہے, پیچھے کا بھی بس بچے ہیں سنتے بھی ہیں خواتین, اندازہ ہو جاتا ہے. اٹھتے اٹھتے ایک ہاتھ ایسے کر لیا, لیکن دونوں ہاتھوں سے غور کرنا, دونوں ہاتھوں سے شلوار اوپر کر کے بھائی کس وجہ سے, کیا رکوع میں تکلیف ہو رہی ہے, سجدے میں تکلیف ہو رہی ہے. اچھا اٹھتے وقت پھر دوبارہ ایک رکوع سے اٹھے جب کیا اور ایک سجدے سے اٹھتے وقت پھر دونوں ہاتھ سے صحیح کر لیا, پھر دونوں ہاتھ سے قمیض صحیح کر لیا, دونوں ہاتھ سے شلوار اوپر کیا. یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت. اس لیے ہمیں خشوع خضوع نہیں ہوتا. ساکنون خائفون, اللہ تعالیٰ کا خوف آخری نماز ہے میری. اور ساکنون یہ ناک واک پہلے صاف کر رہا ہے, وضو میں کر لیا نا, اب کیا ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا تھا بعض لوگ, شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا بعض لوگ ناک میں ایسے کر کے دیکھتے بھی ہیں ایسے بھی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, حضرت والا کا مزاج تھا ہنسنے ہنسانے کا. بیت المکرم مسجد میں پہلے حوض تھا, وہاں ہمارا گھر پہلے وہیں تھا, اور چند برس جو ہے رمضان شریف میں آخری عشرے میں بیان بھی ہوتا تھا. اب میں باہر نکلا, گاڑی اس طرف کھڑی تھی, تو حوض کے سامنے ایک آدمی جو ہے نا اس طرح کر رہا تھا. نماز نہیں, ظاہری بات ہے نماز نہیں پڑھ رہا, نماز تو ہو چکی. جب میں حوض کے قریب پہنچا نا تو میں انہیں سلام پھیرا. تب حضرت والا یاد آیا کہ حضرت نے تو فرمائی تھی یہ بات, ارکان نماز کی صحت اور خوبی کے لیے جسم اور جان ہے جناب. تو ایک تو نشے کے حالت میں منع ہے جناب, نماز کو پورے اہتمام سے پڑھو اور جملہ امور ظاہری اور باطنی کا لحاظ رکھو, گو نفس پر شاک ہو. پھر دوبارہ والذین جاہدوا فینا کے مجاہدے کی بات ہو گئی. باقی اس خاص موقع پر اس تاکید اور اس کی ارشاد فرمانے سے دو نفع معلوم ہوتے ہیں. اول یہ کہ احکام کثیرہ مذکورہ بالا جن میں حقوق اور معاملات باہمی اور عبادات جانی اور مالی کا ذکر تھا, ان سب کو بچانے کے ساتھ بخل, ریا, خود پسندی, بڑائی سے بھی اجتناب رہنا ہے. چونکہ نفس پر شاک ہے اور سننے والوں کو خلجان کا موقع ہے, تو اس دشواری اور خلجان کا اعلان بتانا منظور ہے, علاج بتانا منظور ہے. یعنی نماز کو اس کی شرائط اور آداب کے ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو گے تو جملہ امر اور نواہی, امر بالمعروف نہی عن المنکر مذکورہ بالا کی تعمیل تم پر آسان ہو جائے گی. سبحان اللہ. بات ظاہری اور باطنی, کیونکہ نماز کی وجہ سے یہ سب عبادت جو ہے وہ نیکی کی تعلیم اور گناہ سے بچنے میں سہولت, رغبت اور تمام گناہ اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, جیسا کہ دیگر آیات اور احادیث میں مذکور ہے اور علماء محققین نے تصریح فرمائی ہے. دوسرے یہ کہ احکام کثیرہ سابقوں کو سن کر بعید نہیں جو کاہل کم ہمت اپنے آپ کو مجبور خیال کر کے ہمت ہار دیں اور اس کاہلی کا اثر نماز میں بھی ظاہر ہونے لگے, جس کے شرائط اور آداب بہت کچھ ہیں اور جو ہر وقت موجود ہے, اس لیے نماز کا اہتمام مناسب ہوا. الحاصل جو کوئی اقامت صلاح کا اہتمام اور التزام رکھے گا, آگے سنیے, اس کو دیگر احکام جانی اور مالی میں بھی آسانی اور سہولت ہوگی, اور جو کوئی دیگر احکام میں کاہلی اور بے پرواہی کرتا ہے اس سے اقامت صلاح میں بھی کوتاہی کرنا بعید نہیں. بابا نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ بیٹا یہ میں نے آج 21واں پارہ شروع کیا ہے, اس میں لکھا ہے کہ نماز فحاشی اور ان سے روکتی ہے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے یہ, پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ تو ظاہری بات ہے میں تو نہیں آتا. شیخ العرب والعجم پیارے شیخ سے پوچھا, فرمایا اس کی تفسیر اور مفتی صاحبان کہ نماز فحاشی کو روکتی ہے, لیکن کون سی نماز یہ بھی تو بتاؤ نا, غذا حرام ہے یا نہیں, اور وہ نماز فرائض واجبات سنت موقدہ کے ساتھ ہے یا نہیں, جیسے وضو کی 18 سنتیں ہیں, جیسے نماز کی 51 سنتیں ہیں, یہ سب اور پھر فلم دیکھ کر آئے ابھی تو توبہ بھی نہیں کی, تو یہ نماز جو ہے فحاشی سے روکتی ہے. اور پھر یہ اپنے آپ نے سن لیا, پہلی آیت میں مسلمانوں کا خطاب تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الی آخر الآیہ, اور اسی کے دل میں کفار کی مذمت بیان فرمائی تھی جو کہ امور مذکورہ سابقہ کی مخالفت کرتے تھے
اب اس کے بعد پھر مسلمانوں کو دربار سلام یا بعض خاص ہدایتیں کی جاتی ہیں، اور ان ہدایت کو ما قبل کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ اس سے پہلے کفار اور اہل کتاب کی دو خرابیوں کا خاص طور پر ذکر تھا. ایک اللہ پر ایمان نہ لانا، اللہ پر ایمان نہ لانا. دوسرا اپنا مال اللہ کے لیے خرچ نہ کرنا، بلکہ لوگوں کو دکھانے کو اور اپنی عزت بڑھانے کو مال خرچ کرنا. خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا آگے کیا لکھا ہوا ہے. میں نے تو صرف پڑھا تھا تفسیر عثمانی، تو دوست سے کہا کہ اس کو اس میں رکھ دیں، لیکن مجھے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے یاد بھی نہیں تھا اس میں کیا ہے، بالکل یاد نہیں تھا جناب. اور دوسری خرابی کی وجہ ہوائے نفس جناب، اپنی عزت بڑھانے کو مال خرچ کرنا. اور ظاہر ہے کہ پہلی خرابی کا منشا تو علم کا نقصان اور جہل کا غلبہ ہے، اور دوسری خرابی کی وجہ ہوائے نفس اور اپنی خواہشات ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ گمراہی کے بڑے سبب دو ہیں. اول جہل، جس میں حق اور باطل کی تمیز ہی نہیں ہوتی. دوسرے خواہش اور شہوت، جس سے باوجود تمیز حق اور باطل حق کے موافق عمل نہیں کر سکتا. وہی پھر اصلاح کی بات آ گئی، تزکیہ نفس. کیونکہ شہوات سے قوت ملکی ضعیف اور قوت بہیمہ قوی ہو جاتی ہے، جانوروں والا معاملہ، جس کا نتیجہ ملائکہ سے دوری اور شیطان سے قرب ہے، جو بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے. تو اب اس مناسبت سے حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے اول منع فرمایا کہ یہ جہل کی حالت ہے. اس کے بعد جنابت میں نماز پڑھنے سے روکا کہ یہ حالت ملائکہ سے بہت اور شیطان سے قرب کی حالت ہے. حدیث میں وارد ہے کہ جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں ملائکہ نہیں آتے جناب. اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں، جب تم کو کفر اور ریا کی خرابی معلوم ہو چکی اور ان کی ازداد کی خوبی، ضد اس کی نیکی تقوی، تو اس سے نشہ اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی خرابی کو بھی خوب سمجھ لو کہ ان کا منشا بھی وہی ہے جو کفر کا ریا کا منشا تھا. اس لیے نماز کے نزدیک نہ جانا چاہیے تا وقت یہ کہ تم کو اس قدر ہوش نہ آ جائے کہ جو منہ سے کہو اس کو سمجھ بھی سکو. نہ حالت جنابت میں نماز کے نزدیک جانا چاہیے، جیسے موت کے وقت کلمہ یاد دلانا ہے، لیکن جب وہ کلمہ اس کو مت کہو کلمہ پڑھو، اس وقت ایسی حالت میں منع کر دیتا ہوں. اور ایک دفعہ جب کہہ دیا اب خاموش ہو جاؤ، اس پیچھے مت پڑھو، بس کلمہ پڑھتے رہنا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ حالت جنابت میں نماز کے نزدیک جانا چاہیے تا وقت یہ کہ غسل نہ کر لو، مگر حالت سفر میں اس کا حکم آگے مذکور ہے. یہ حکم آگے پھر تفصیل نہیں ہوا، مسائل کی بات ہے. یہ حکم اس وقت تھا کہ نشہ اس وقت تک حرام نہ ہوا تھا، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی تھی، پہلے منع نہیں تھا. یہاں تک کہ جب حرام کی آیت آئی نا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو شراب بہائی، ایسا لگا جیسے بارش شراب کی ہو رہی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹ کے بھی توڑوا دیا. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت والا سے کسی نے عرض کیا کہ وجہ، فرمایا وجہ تو نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن دل میں آتا ہے کہ مٹ کے دیکھ کر ایسے نہیں پرانی بات نہ یاد آ جائے. اسی لیے حرام عشق میں پہلا یہی ہے کہ اس معشوق سے دور رہو، لڑکا ہو یا لڑکی، اور اس کے جتنے ہدایا اس کو ختم کر دو. اگر اس نے داڑھی دے کر حرام عشق لڑایا ہے تو میں جان نماز دی ہے، تسبیح دی ہے، قرآن پاک دیا، دور کسی جگہ رکھ دو، ورنہ قرآن پاک جیسے ہی کھولو گے اس کی یاد آ جائے گی، جیسے ہی نماز پڑھو گے اس کی یاد آ جائے گی، تسبیح ہاتھ میں لوگے نام محرم کی یا لڑکی کی یاد آ جائے گی. روایت میں منقول ہے کہ ایک جماعت صحابہ کی دعوت میں جمع تھی، چونکہ شراب اس وقت تک حرام نہ ہوئی تھی اس لیے منع بھی نہیں تھا. مغرب کا وقت آیا تو سب اسی حالت میں نماز کو کھڑے ہو گئے. امام صاحب نے سورہ قل یا ایھا الکافرون میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون بے ہوشی میں پڑھ دیا، جس سے معنی بالکل خلاف اور غلط ہو گئے. اس پر ہی آیت آئی کہ اب اگر نیند کا غلبہ یا بیماری کی وجہ سے کسی کا ایسا نہیں ہو کہ رات جاگ کر فجر کی نماز نہ پڑھیں. بھائی بتا رہا ہوں نا، مسائل پوچھنا چاہیے کہ ہم نے تو خود سن لیا تھا کہ نیند کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے. تو سوئے کتنے بجے آپ؟ 4:30 بجے. نماز کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 5:15 پر. تو 15 منٹ میں آپ اٹھ جائیں گے. قرآن پاک میں لکھا ہے جی کہ بھائی آپ نیند کی حالت میں مت جاؤ، یہ نیند آ جائے گی. چاچا یہ تکیہ ہے، سمجھا؟ اللہ اللہ. نیند یا غلبے یا بیماری کی وجہ سے کسی کا ایسا حال ہو جائے کہ کسی خبر نہ رہے کہ میں نے کیا کہا، تو ایسی حالت کی نماز بھی درست نہ ہوگی. جب ہوش میں آئے تو اس کی قضا ضرور کر لیں جناب.